بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر اللہ المحرم، جسے محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ محرم کا لفظی معنی حرام کیا گیا، یعنی جس مہینے کی حرمت ہے، مطلب کہ جس میں بہت سے ایسے کام حرام کیے گئے ہیں جن کو ایک مسلمان نہیں کرتا، یا ان کو کرنا اس کے لیے حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ ویسے تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے پورے سال کے بعض دنوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہیں، اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام بھی مقرر فرمائے ہیں۔ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ مطلب آپ پورے مہینے میں سے کبھی بھی روزے رکھ سکتے ہیں، رمضان کی طرح پورے دنوں کے روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن محرم کی 10 تاریخ جسے یوم عاشوراء بھی کہا جاتا ہے، اس دن کے روزے کی خاص فضیلت آئی ہے۔ محرم الحرام کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں فرعون کو پانی میں ڈبایا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت اہتمام اور فکر کرتے ہوئے سوائے یوم عاشوراء کے اور رمضان کے روزوں کے۔ تو یہ مہینہ عظمت، برکت اور حرمت والا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے کی، اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا، یعنی آغاز اور اختتام دونوں حرمت والے مہینوں سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ابتدا میں بھی حرمت ہو اور اختتام میں بھی حرمت ہو، یعنی ابتدا اور اختتام پر خصوصی ہدایات دی جائیں، اللہ کی عبادت، روزے، صدقہ وغیرہ کی طرف متوجہ کیا جائے، تو درمیان کے مہینوں میں سال بھر میں بھی اس کی عادت اپنا لینی چاہیے۔ محرم کے مہینے میں خاص طور پر ظلم کی ممانعت ہے۔ ظلم مطلب کسی کا حق چھیننا، کسی کا حق مارنا۔ اس مہینے میں ظلم کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسے نمازیں، روزے یا صدقے کا اجر عشرہ ذی الحجہ میں بڑھ جاتا ہے، اسی طرح حرمت والے مہینے میں بھی ظلم کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ خاص 4 مہینے ہیں، اگر انسان ان 4 مہینوں میں گناہوں سے بچے گا تو سال بھر میں بھی گناہ اس سے کم ہی ہوں گے۔ نئے سال کا آغاز دعا سے کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، جب مہینہ یا سال آتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ دعا اس طرح سیکھتے جیسا کہ وہ قرآن کو سیکھتے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ اے اللہ، اس مہینے کو، اس سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی اور سلام کے ساتھ شیطان سے بچاؤ، اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ داخل فرما۔ اسلام سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تب عاشوراء کے روزے کی فرضیت بھی منسوخ ہو گئی، لیکن استحباب کا درجہ باقی رہا۔ جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے۔ اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل قرار دیا۔
عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی رکھنے کا حکم دیا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اس دن تو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلا محرم آنے سے پہلے ہی انتقال فرما گئے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس بارے میں یہود کی مخالفت